اردن کا یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کاٹ کر کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ میں کیموفلاج ہو جانے کے باعث یہ تاریخی شہر مغربی دنیا کی نظروں سے 1812 تک اوجھل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر 5ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج یہ اپنی پرہیبت عمارت کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبطیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا تھا۔ نبطی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ تر ریکارڈ ان کی معاصر اقوام سے ہی ملتا ہے۔ انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا کہ ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی، جو موجودہ دور کے اردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کے جنوبی حصے سے ہوتی ہوئی حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو قافلہ اپنے ساتھ مصر لے کر گیا تھا، اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ نبطیوں کا ایک قافلہ تھا۔ بائبل نے بھی اسے بنی اسماعیل کا قافلہ قرار دیا۔ نبطیوں کا عروج اسی زمانے میں ہوا جب اسکندر اعظم یونانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ نبطیوں کی سب سے بڑی طاقت علم تھی۔ ان کے ایڈونچر پسندوں نے بہت سے بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارت میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں جب معروف تجارتی راستوں پر ایسے قبائل قابض تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، نبطیوں نے نئے محفوظ راستے دریافت کیے۔ انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنیک دریافت کی جس کی مدد سے وہ پانی کا ذخیرہ سٹور کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ اسی صلاحیت نے انہیں راستے میں موجود پانی کے ذخائر سے بے نیاز کر دیا، جن پر لوٹ مار کرنے والے قبائل کا قبضہ تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل زوال پذیر ہو چکے تھے اور ان کی دو بڑی سلطنتیں یہودا اور اسرائیل تباہ ہو چکی تھیں۔ موجودہ اردن کے علاقے پر ادومیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، جو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو علیہ السلام کی اولاد تھے۔ عیسو کی شادی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ غالباً اسی رشتے کے باعث نبطیوں کے ادومیوں سے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے ادومیوں کے دارالحکومت بشیرہ، جو کہ اردن کے موجودہ قصبے تفیلا کے جنوب میں واقع تھا، کو بنیاد بنا کر پیٹرا کی بنیاد رکھی۔ نبطیوں نے اپنے دور میں ارد گرد کی رومی اور مصری سلطنتوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ یہ لوگ چونکہ عرب کے صحرائی راستوں سے واقف نہ تھے، اس لیے انہوں نے نبطیوں کو تجارت کی آزادی دے رکھی تھی۔ نبطیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں کسی قدر جمہوری نظام بھی موجود تھا۔ ان کی دعوتوں میں بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لاتا اور اپنی باری پر دوسروں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ پیٹرا کے علاوہ یہ لوگ مدائن صالح اور دیگر مقامات پر بھی آباد رہے۔ شروع میں تو یہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی دین توحید پر ہی کاربند رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر ان میں بھی شرک کا غلبہ ہوا۔ پیٹرا سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 3 صدی عیسوی تک تقریباً 800 سال تک نبطیوں کی حکومت اس علاقے پر قائم رہی۔ دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکار توحید کی دعوت کو پھیلانے میں مشغول رہے۔ 4 صدی کے اوائل میں رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کے بعد اہل کلیسا دنیا سے شرک اور مشرکین کو مٹانے کا عزم لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اسی مہم کے دوران انہوں نے پیٹرا پر بھی حملہ کیا اور نبطیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک نبطی بکھری ہوئی حالت میں بعض عرب ممالک میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی بعض احادیث میں نبطیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ لوگ عہد رسالت میں بھی شام اور اردن سے اناج اور سبزیاں لے کر مدینہ آیا کرتے تھے۔ جب مسلم افواج نے اردن، مصر اور فلسطین فتح کیے تو ان کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب یہ اردن کے عرب بدوؤں کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ میں نے تو نبطیوں کے عروج و زوال سے یہی سبق سیکھا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو دوام حاصل نہیں،
کوئی قوت اپنے وقت کی جتنی بڑی قوت بھی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ اسے زوال آ ہی جاتا ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اپنی جوانی اور قوت کے دور میں انسان نہ جانے خود کو کیا کیا سمجھتا ہے، لیکن اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے بھی زوال آئے گا اور اس کے بعد اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا کے یہ عروج و زوال دونوں ہی انسانوں کے لیے امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر شخص اور ہر قوم کو اس کے کیے کا پھل ضرور مل کر رہے گا۔